حمزہ خان پوچھتے ہیں تنہائی کا گناہ انسان کیسے چھوڑے؟ وہ اس طرح چھوڑے، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ گناہ وہاں کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ بھی نہ، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسے حدیث پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اجر و ثواب ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یا لوگ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ہی مان لایا ہے، دوسرا یہ بھی کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دو دو جنتیں، جنتان۔ اور فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بے پڑے اپنے گناہوں کے یاد کر کے، اکیلے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اصل تقویٰ تو وہ ہے جو اکیلے میں ہو، منافقین بھی سامنے اچھے بن جاتے ہیں۔ اور ایسی احادیث پڑھیں جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایسے لوگ جو ہمارے ہی ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اچھے نیک دکھتے تھے اور بڑی بڑی عبادتیں، تو راتوں رات ان کی بھی ہوتی تھی تمہاری بھی، تو اللہ کی جب حرام کردہ چیزوں کے ساتھ اکیلے ہوتے تھے تو حرمتیں پامال کر دیتے تھے، ان کے بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں قیامت کے دن جو ہے تباہ کر دی جائے گی۔ تو یہ کتنی خطرناک ہے تنہائی کے گناہ۔ تو وہی اصل متقی پرہیزگار ہے جو اس تنہائی میں بھی بچتا ہے، ورنہ تو ریاکاری دکھلاوے کے لیے بھی بہت سارے لوگ کام کرنے والے کرتے ہیں۔ اسے تنہائی کے گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے ڈر، خوف اور تقویٰ کے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اس کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ الرقیب ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے، سمیع البصیر ہے، مجھے اللہ سے شرم حیا کرنی چاہیے۔ حدیث میں کہ کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، انسان جو ہے اپنی جو ہے شرم و حیا باقی رکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اسے۔ یستخون من الناس ولا یستخون من اللہ وهم معهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں، لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں، شرما شرمی ہیں، چھپ کے کچھ کام کر لیتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے جو ان کے ساتھ ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے، تو وہ تو زیادہ حقدار ہیں۔ فاللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، خلوت میں ہو، جلت میں، تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، دونوں سے وہ ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جتنا توحید، ایمان، علم، اس کے اسماء و صفات کو آپ جانیں گے، آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹھے گی، اس کا ڈر، خوف، امید، توکل، بھروسہ، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی، تو پھر آپ بچیں گے تنہائی کے گناہ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے جو چھوڑتا ہے، ادھر کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو خالص ترین آپ کا عمل اور تقویٰ ہوگا جب آپ تنہائی کے گناہ چھوڑیں گے۔ جب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، دنیا میں بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہوگی، قیامت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ بہت سے لوگ تنہائی میں گناہ کر کے پھر بتاتے پھرتے ہیں لوگوں کو، ایسا انسان حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبوض ترین ہے، نفرت کے لائق ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں میں سے ہیں کہ اللہ نے پردہ رکھا، کیونکہ اللہ گناہوں پہ پردہ رکھنے والا بھی ہے، ستیر ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا، انہیں بخشنے والا، مہربان ہے، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو وہ خود اس پردے کو چاک کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپائے، اس پہ روئے دھوئے توبہ کریں، انسانی بشری تقاضے کے مطابق بار بار توبہ کر کے ٹوٹتی بھی ہو پھر بھی اس عمل کو جاری رکھے، اسی طرح زندگی گزار دے، نا امید نہ ہو۔ شیطان اس نا امیدی میں بھی ڈال دیتا ہے کہ بار بار یہی ہوتا ہے، چھوڑو دفع کر، ایسا نہیں ہے، یہ جب یہ اس حالت میں پہنچ گیا سمجھے اصل میں تباہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، پسند کرتا ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو، بار بار توبہ کرے، اسے بخش دیں۔ مخلوق اس طریقے کی بنائی ہے، جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کی نیت میں سرکشی نہیں ہے، لیکن اس سے ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب سے بچے جو اس کو اس فواہش و منکرات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ساتھ میں اچھی صحبت رکھے، تنہائی سے بھی زیادہ اچھا، تنہائی بھی ضروری ہوتی ہے، اور اچھی صحبت ہونا اس سے بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان کم از کم جتنا وقت اچھے لوگوں میں ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے۔